یہ 50 کی دہائی کی بات ہے کہ ان دنوں ریڈیو پاکستان میں انور عنایت اللہ بطور پروڈیوسر موسیقی کے شعبے سے وابستہ تھے۔ وہ ہر ہفتے نئے آنے والے فنکاروں کا آڈیشن لیا کرتے تھے۔ ایک ہفتے ایک سائیکلوں کی مرمت کرنے والا فنکار ریڈیو پاکستان کراچی کے دفتر میں آڈیشن دینے کے لیے آیا تو ڈائریکٹر نے اس نوجوان کو انور عنایت اللہ کے دفتر بھیج دیا۔ چنانچہ انور عنایت اللہ کے سامنے ایک دبلا پتلا سانولا سا نوجوان تھا۔ سائیکلوں کا کام کرنے کی وجہ سے اس نوجوان کے ہاتھ کالے تھے۔ انور عنایت اللہ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ آپ کیا سنانا چاہیں گے؟ اس نوجوان نے بڑے اعتماد کے ساتھ جواب میں سوالیہ انداز میں انور عنایت اللہ سے پوچھا کہ آپ کیا سننا چاہیں گے، غزل، خیال یا ٹھمری؟ اس نوجوان کا پراعتماد لہجے میں جواب سن کر انور عنایت اللہ کو حیرت ہوئی اور اس نوجوان کو غزل سنانے کا کہا۔ اس نوجوان نے مرزا غالب کی لکھی ہوئی غزل سنائی اور پھر تان پورا سنبھالا اور راگ اڈانا میں الاپ شروع کر دیا۔ اس نوجوان کی آواز اور موسیقی پر عبور انور عنایت اللہ کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اس نوجوان کو یہ کہتے ہوئے اپنے ڈائریکٹر کے پاس بھیج دیا کہ یہ نوجوان مستقبل کا بہت بڑا موسیقار ہے، اور یوں اس نوجوان کو پہلی بار ریڈیو پاکستان کے پروگرام میں پرفارم کرنے کا موقع مل گیا۔ تو یہ نوجوان موسیقار کون تھا؟ اور اس نوجوان نے موٹر مکینک سے لے کر شہنشاہ غزل بننے تک کا سفر کیسے طے کیا؟ میں ہوں شعیب مشتاق اور یہ بھی پاکستانی ہے سیریز کی 11ویں قسط میں ہم آپ کو اسی عظیم پاکستانی گلوکار کی داستان سنائیں گے۔ لازوال آواز کے حامل اس عظیم پاکستانی موسیقار کو دنیا استاد مہندی حسن کے نام سے جانتی ہے۔ مہندی حسن 18 جولائی 1927 کو ہندوستان کی ریاست راجستھان کے ایک گاؤں لونا میں پیدا ہوئے۔ مہندی حسن کے والد کا نام عظیم خان تھا اور وہ بھی موسیقی کی دنیا سے وابستہ تھے۔ مہندی حسن نے ابتدائی تعلیم اپنے والد عظیم خان اور چاچا اسماعیل خان سے حاصل کی۔ مہندی حسن انتہائی کم عمری میں مہاراجہ ٹرودا کے دربار میں اپنے فن کا مظاہرہ کرنے لگے۔ مہندی حسن کے فن کو نکھارنے میں ان کے بھائی غلام قادر نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ غلام قادر کو موسیقی کے علاوہ سنسکرت، ہندی اور اردو زبان پر ماہرانہ عبور حاصل تھا۔ قیام پاکستان کے بعد 20 سالہ مہندی حسن اپنے بھائی غلام قادر اور اہل خانہ کے ہمراہ نقل وطن کر کے لاہور چلے آئے، جہاں پہلے انہوں نے فلمی صنعت میں قدم جمانے کی کوشش کی لیکن خاطر خواہ کامیابی نہ مل سکی، جس کی وجہ سے وہ فلمی دنیا میں اپنا سفر برقرار نہ رکھ سکے اور لاہور سے چیچا وطنی چلے آئے، جہاں انہوں نے اپنا گزر و بسر کرنے کے لیے سائیکلوں کی مرمت کا کام شروع کیا۔ پھر انہوں نے سکھڑ کے ایک ماہر سے موٹر گاڑیوں کو ٹھیک کرنے کا کام سیکھا اور پھر تقریباً 300 سے زیادہ انجن اپنے ہاتھوں سے باندھے۔ اس سارے کام کے ساتھ ساتھ وہ روزانہ کی بنیاد پر ریاض ضرور کیا کرتے تھے۔ اسی زمانے میں انہوں نے ریڈیو پاکستان کراچی میں موسیقی کے پروگراموں کے لیے آڈیشن دیا اور ان کا انتخاب بھی ہو گیا، جس کا احوال ویڈیو کے آغاز میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ اس کے بعد وہ ریڈیو پاکستان میں گاہے بگاہے پرفارم کرنے کے ساتھ ساتھ شادی بیاہ کی تقریبوں میں بھی اپنی گائیکی کا جادو جگایا کرتے تھے۔ ایسی ہی شادی کی ایک تقریب میں مہندی حسن کی ملاقات معروف ہدایت کار رفیق انور سے ہوئی اور انہوں نے مہندی حسن کو اپنی فلم شکار میں گیت گانے کی دعوت دی، جسے مہندی حسن نے فوراً قبول کر لیا اور کراچی کے اسٹوڈیو میں اس فلم کے لیے 4 گیت ریکارڈ کروائے۔ یہ گیت بہت مقبول ہوئے اور فلمی دنیا میں ان کی پہچان کا ذریعہ بنے۔ اس کے بعد مہندی حسن کے گیتوں کا فلمی دنیا میں نہ ختم ہونے والے ایک ایسے سفر کا آغاز ہوا کہ انہوں نے ایک کے بعد ایک فلموں کے لیے سپر ہٹ گیت ریکارڈ کروائے۔ ان کی شہرت کو مزید پر تب لگے جب انہوں نے 1964 میں فلم فرنگی کے لیے فیض احمد فیض کی غزل گلوں میں رنگ بڑے ریکارڈ کروائی۔ ان کی گائی ہوئی یہ غزل گلی کوچے میں گونجنے لگی۔ فلموں کے لیے گیتوں کی ریکارڈنگ کے ساتھ ساتھ مہندی حسن نے غزل گائیکی کو بھی جاری رکھا۔ سن 60 اور 70 کی دہائیوں میں مہندی حسن پاکستان کے معروف ترین فلمی گائک بن گئے اور سنتوش کمار، درپن، وحید مراد اور محمد علی سے لے کر ندیم اور شاہد تک ہر ہیرو نے مہندی حسن کے گائے ہوئے گیتوں پر لب ہلائے، لیکن سنجیدہ حلقوں میں ان کی حیثیت ایک غزل گائک کے طور پر مستحکم رہی۔ اسی حیثیت میں انہوں نے برصغیر کے ملکوں کے کئی بار دورے کیے۔
پاکستان اور ہمسایہ ملک انڈیا میں انہیں لوگ شہنشاہ غزل کے نام سے جانتے ہیں، اور انہیں سب سے پہلے شہنشاہ غزل کا لقب صدر پاکستان ایوب خان نے دیا تھا۔ مہندی حسن ایک ایسے فنکار تھے جو اپنی آواز کے ذریعے شیشے کو توڑ دیتے تھے۔ مہندی حسن اپنے سروں کے ذریعے شیشے کو گلاس کو کیسے توڑ دیتے تھے، اور بالی ووڈ کی معروف گلوکارہ لتا منگیشکر نے جب پہلی بار مہندی حسن کو سنا تو ان کی آواز سے متاثر ہو کر کیا کہا تھا، یہ سب جاننے کے لیے انوویٹیو لرننگ کی سیریز یہ بھی پاکستانی ہے میں مہندی حسن کی بائیوگرافی کا دوسرا اور آخری حصہ ضرور دیکھیں۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ چینل انوویٹیو لرننگ سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری نئے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے۔